سورہ فجر کی شروع کی چند آیات ہو گئی تھیں. اب اس کے بعد ہم لوگ شروع کریں گے جو قسم ہے 5 آیات میں. اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد. صدق اللہ العظیم. کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے پروردگار نے قوم عاد یعنی اس قوم ارم کے ساتھ کیا معاملہ کیا جن کے قد ستون جیسے تھے. التی لم یخلق مثلها فی البلاد جن کے مثل دنیا بھر میں کوئی پیدا نہیں کیا گیا. تو یہ کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہم لوگوں کو ایک قوم گزری ہے عاد اس کے بارے میں. تو یہ قوم جو ہے یہ بڑی زوراور قوم تھی اور یہ کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال دعوت و تبلیغ کا کام کیا تھا اور اس کے بعد بہرحال جب اکثر لوگ ایمان نہیں لائے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہ وہ نوح علیہ السلام کا جو پورا قصہ ہے اس میں یہ بات آتی ہے کہ پھر ایک بہت بڑا سیلاب آیا تھا فلڈ. اور یہ کہ اس میں پھر جتنے بھی لوگ تھے یعنی کہ کافرین مشرکین جو بھی نوح علیہ السلام اور ایمان والوں کے علاوہ اور جتنے بھی جانوروں کے ایک جوڑے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی تھی اور ان کے علاوہ سب جو ہیں وہ غرق ہو گئے تھے. اور اس کے بعد نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے حضرت سام اور حضرت سام کے پھر یہ کہ جو سلسلہ نسب چلا تھا تو وہ کس طرح سے تھا کہ حضرت سام بن نوح اور ان کے بیٹے ارم اور پھر ان کے اوس اور ان کے بعد پھر یہ قوم عاد آئی تھی. عاد جو قوم تھی اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا اور ان کا ذکر کئی مرتبہ قرآن شریف میں آیا ہے. سورہ حاقہ میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں تو کافی تفصیل سے بتایا ہے. اور اس کے علاوہ سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ شعراء اور سورہ مؤمنون سب میں ان کا ذکر آیا ہے. صرف سورہ حاقہ جو ہے تو اس میں شروع کی ہی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا ہے اور وہ کچھ اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ کہ جو عاد ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ عاد جو ہے وہ ہلاک کی گئی تھی. ٹھیک ہے. سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ کہ ان کے اوپر جو عذاب اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا تو یہ کہ پہلے تو ان کے ہاں سوکھا پڑا اور اس کی وجہ سے پھر یہ انتظار کرتے تھے بارش کا. تو بہرحال بہت سرکش ہو گئے تھے اور اپنے جو نبی تھے یعنی ہود علیہ السلام کو یہ کہ تکذیب ان کی کرتے تھے یعنی کہ ان کو جھٹلاتے تھے مسلسل. اور یہ کہ یہاں تک کہ پھر ہود علیہ السلام نے ان کو ڈرایا بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے کہ مطلب یہ کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوگی اور ہم تو اتنے جس کو کہتے ہیں نا کہ زور آور ہیں اور ہم اتنے طاقتور ہیں تو ہمارے ساتھ تو اس طرح کا کچھ ہوگا ہی نہیں. اور یہ بات جو ہے یہ ہے قرآن شریف میں ہی سورہ حامیم سجدہ ایک سورہ ہے. ٹھیک ہے. تو سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس تکبر کو اس طرح سے بتایا ہے کہ یہ لوگ کیا کہتے تھے. یہ لوگ اس طرح سے کہتے تھے کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. تو بہرحال ان کا جو ایک قول تھا جو یہ کہ ویسے جس زمانے میں بھی دیکھیں تو واقعی جو تکبر والے لوگ ہوتے ہیں تو کچھ ویسا ہی سا قول سننے میں لگتا ہے. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ تکبر کیا تھا. فِي الْأَرْضِ
زمین میں انہوں نے تکبر کیا تھا، بغیر حق وقالوا من اشد منا قوة، کہ ہم سے زیادہ قوت میں اور کون ہے. یعنی کہ اگر کوئی عذاب آئے گا، کچھ بھی ہوگا، تو مطلب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم لوگ تو ویسے بھی طاقتور ہیں اور ہم سے زیادہ طاقتور اور اس دنیا میں تو کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ویسے اگر دیکھیں تو ہاں، قد اور جسامت میں بھی یہ لوگ بہت لمبے چوڑے تھے، بہت طاقتور تھے، اور ان کے حدیث شریف سے اور تفاسیر سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جس کو کہتے ہیں کہ فزیکل طاقت بھی بہت دی تھی، اور ان کے اندر ہنر بھی تھا. تو بہرحال یہ کہ جب قوموں کے اندر جب فساد جب بھی آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جو ہم لوگ اور صورتوں میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ اخلاقی پستی آتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، شرک کے مرتکب ہو جاتے ہیں، اور نبیوں کی تکذیب ہوتی ہے نا. اور جب یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، اور پھر جو فائنل چیز ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ نبیوں کی تکذیب کے بعد پھر اللہ کا عذاب ہے نا. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر آیا تھا، اور اللہ تعالیٰ خود قرآن شریف میں اور الگ الگ جگہ پہ جیسے ابھی بتایا نا کہ سورہ حاقہ ہے، سورہ حامیم سجدہ میں آیا، سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ شعراء، سورہ مؤمنون، اور یہ کہ ان کی بات پھر یہ سورہ فجر میں تو آئی ہی. اور یہ کہ ان کے اوپر جو آیا تھا عذاب، تو یہ کہ بارش کا انتظار کر رہے تھے، پھر انہیں کالے بادل آتے ہوئے دکھائی دیے، تو بڑے یہ خوش ہو گئے اس کو دیکھ کے کہ اب یہ بارش برسائیں گے. لیکن ہود علیہ السلام کو معلوم تھا، ان کو یہ اندازہ تھا کہ یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. اور جب وہ قریب آئے تو پھر کیا ہوا کہ تیز ہوا چلنے لگی، اور اس طرح سے کہ سب کچھ تہس نہس کر دیا، سب کچھ ختم ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ خود جیسے ابھی پڑھا تھا نا سورہ حامیم سجدہ کی جو آیت ہے کہ کل اعجاز نخل، کہ جیسے کہ جو کھجور کے درخت ہوتے ہیں نا، کھوکھلے کھجور کے جو کھوکھلے تنے ہوتے ہیں، تو ان سے اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے کہ ایسے اکھڑ کے اور ختم ہو کے یہ لوگ رہ گئے تھے کہ جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے. اور یہ کہ یہ مثال بھی اس طرح سے جس کو کہتے ہیں نا کہ بہت فٹ ہوتی ہے، کیونکہ یہ لوگ بہت لمبے چوڑے، بہت طول والے تھے، یعنی لمبے، اور یہ کہ فزیکلی بہت بڑی جسامت کے لوگ تھے یہ لوگ. اور بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کا جو خاتمہ کیا تھا وہ کچھ اس طرح سے ہوا تھا کہ 8 دن ان کا وہ جو تھا، تو ان کے اوپر جو عذاب جو آیا تھا تو وہ کئی دن اور رات مسلسل ان کے اوپر وہ عذاب ٹوٹا تھا. اور یہ کہ 8 دن اور 7 رات ان کے اوپر وہ عذاب آیا تھا، اور مسلسل وہ ہوائیں چلیں، اور جو ان کے جس کو کہتے ہیں نا کہ سو کالڈ بہت بڑے بڑے جو محلات اور بڑے پختہ جو مکانات اور جو محلات تھے وہ سب کے سب ختم ہو گئے اور تہس نہس ہو گئے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب ان کے اوپر اس طرح سے ڈالا تھا. اور ان کا کیا قول تھا؟ من اشد منا قوة، ہے نا. اور یہ کہ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو بتائی ہے، اس کے بعد 2 اور قصے بتائے ہیں کہ کس کس طرح سے الگ الگ قوموں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا. اب یہ کہ اس میں جو آیت شروع ہو رہی ہے علم ترا، کہ آپ نے ترا کہتے ہیں دیکھنے کو، لیکن یہ وہ دیکھنا، اس سے پہلے جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا افلا ینظرون، تو اس کا بھی اگر ترجمے میں دیکھیں تو کیا ہے؟ دیکھنا ہی ہوتا ہے نا، نظر ینظرو، اس کا مطلب بھی دیکھنا ہوا اور ترا بھی دیکھنا ہوا. لیکن نظر وہ دیکھنا ہوتا ہے جو نظر سے دیکھتے ہیں، اور ترا وہ دیکھنا ہوتا ہے جو کہ جس کو کہا جاتا ہے نا دل کی آنکھوں سے دیکھنا. یعنی کہ اب یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے نا، اور یہ عاد تو بہت پرانی قوم تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا ہے، لیکن ترا اس طرح سے کہا جاتا ہے دیکھنے کو کہ یہ کہ ان کے قصے جو ہیں یہ مشہور بھی تھے، اور ان کی جو رہائش
عاد اور سمود کی جو تھی وہ وہیں جو عرب تھے ان کے قریب ہی تھی. تو جب یہ سفر کرتے تھے اپنا تو ان کی جو کھنڈرات ہیں ان کے اوپر سے گزر ہوتا تھا، یعنی ان لوگوں کے نظر میں وہ چیزیں تھیں، یہ لوگ دیکھتے تھے. تو یہ کہ دیکھ کے اور اس کے جو کھنڈر بھی جو ہیں ان کو دیکھ کے بھی ہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی سویلائزیشن اور بڑی جس کو کہتے ہیں نا سوفسٹیکیٹڈ کوئی سویلائزیشن تھی جن کا اس طرح سے خاتمہ ہوا ہے. تو طرح سے مراد یہاں پہ اس طرح سے ہے کہ گویا کہ یہ بات اتنی بار سنی ہے اور اس کے کھنڈرات بھی دیکھے ہیں اور یہ قصے اتنے مشہور ہیں کہ اس طرح سے ہے کہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو دیکھا ہے. علم ترا کہ آپ نے نہیں دیکھا. تو یہاں سے مراد ہے کہ گویا کہ اس طرح سے یہ بات ہے کہ جیسے خود اپنی آنکھوں سے وہ دیکھا. ٹھیک. تو اور یہ افعال القلوب میں سے آتا ہے، یعنی کہ وہ افعال یعنی وہ فعل جو دل سے ہوتے ہیں، یعنی نظر کا یا ان افعال کا جو بھی اعضاء ہیں ہمارے ان سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ دل اور دماغ سے سوچنے اور اس سے سمجھنے کی باتیں ہوتی ہیں، ہے نا. اور یہ کہ عاد جو یہ لوگ تھے یہ بیسکلی یمن کے لوگ تھے. ہود علیہ السلام ان کے نبی تھے اور یہ بہت زوراور قوم تھی. اب یہ ہے کہ یہ جو عرب جو اس وقت کے لوگ تھے، یعنی کہ جو جس وقت یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، یعنی جو قریش اور کفار جو تھے، تو اس وقت جب یہ لوگ سفر کرتے تھے تو ان کے کھنڈرات سے گزر ہوتا تھا. اب یہ جو اللہ تعالیٰ آیت جو پیش کر رہے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ایک طرح سے تسلی ہے، اس لیے کہ یہ عاد جو تھے یہ قد جسامت میں بھی بہت لمبے چوڑے تھے اور ان کے پاس وہ صلاحیتیں بھی تھیں، ان کے گھر بھی بہت بڑے اور بڑے، یہ کہ بہت ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ سویلائزیشن تھی، وہ ساری چیزیں تھیں، ہے نا. تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک جھٹکے میں ختم کر دیا تو پھر یہ کہ یہ جو قریش ہیں یہ تو کچھ اتنے زیادہ زوراور اور ویسے بھی نہیں ہیں بظاہر لگتا ہے، لیکن یہ کہ عاد اور سمود تو وہ قومیں تھیں جن کا کہ سب کو پتہ تھا اور ان کی جس کو کہتے ہیں زور اور قوت کا بھی سب کو اندازہ تھا. اور اسی طرح سے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کے لیے جیسے یہ ایک تسلی ہے یہ آیت، تو اسی طرح سے یہ ایک دھمکی ہے جو مشرکین ہیں، جو کفار ہیں مکہ کے، ان کے لیے. کیونکہ جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں تو یہ کیا ہے، یہ مکی آیات ہیں نا، تو یہ کہ جب نازل ہو رہی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مخاطب ہیں پہلے، ٹھیک ہے، اول مخاطب جو ہیں وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ اور سارے لوگ سن تو رہے ہیں، بھلے ہی وہ اس کو مانے نہ مانے. تو بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ الگ الگ قصے بیان کرتے ہیں، الگ الگ طرح سے سمجھاتے ہیں، اور نہیں سمجھتے ہیں یہ لوگ تو پھر دھمکی بھی دیتے ہیں. لیکن بس ایک جو بات ہے وہ یہی کہ سننے والے، کیونکہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سب تک یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ اگر یہ کہ عاد اور سمود کا کچھ نہیں پتہ چلا تو پھر یہ لوگ کون سی بہت بڑی چیز ہے نا. اور یہ کہ قرآن شریف میں یہ جو ہے یہ آخری بار ذکر ہے عاد کا، اس کے بعد پھر عاد قوم عاد کا ذکر اس کے بعد قرآن شریف ہے، مطلب سیکوینس کے اعتبار سے اس کے بعد نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب کیا ہے، ارم ذات العماد، ارم، ٹھیک ہے، جن کے قد ستونوں جیسے تھے. اب یہ کہ اس میں کئی وہ آتا ہے کیا کہتے ہیں توجیحات ہیں، یعنی کہ کئی اقوال ہیں، کئی قول ہیں اس سلسلے میں کہ یہاں پہ ذات العماد سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے. اب ارم جو تھا یہ کون تھا، تو اس میں بھی کئی اقوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جیسے ابھی پڑھا تھا نا، نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام، اور حضرت سام جو تھے ان کے بیٹے ارم، پھر آؤس اور عاد. ٹھیک. اور یہ کہ ارم ویسے اگر دیکھیں تو عاد کے دادا ہوئے، ٹھیک، جو قوم عاد ہے ان کے گرینڈ فادر، دادا ہوئے. اور یہ کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ارم جو تھا، وہ جو سلطنت تھی پوری، ان کا دارالحکمت یعنی جو کیپٹل جو تھا وہ ارم اس کا نام تھا.
ٹھیک ہے. یا پھر یہ تھا کہ ان کا جو بادشاہ تھا ان کا لقب تھا، جیسے کہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہت جو تھی تو ان میں فرعون جو ہے ان بادشاہوں کا لقب تھا، یعنی نام جو بھی ہوتا تھا لیکن ان بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا، فیرو جو نام آتا ہے. تو اسی طرح سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے بادشاہ کا جو لقب تھا وہ ارم تھا. اور یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ارم ان کا کوئی خاص قبیلہ تھا. اب ذات العماد یہ ہے یعنی کہ ستونوں والا. ٹھیک. اب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس قوم کا وصف ہو، ہے نا، یعنی اس قوم کی ایک یہ کوالٹی تھی کہ وہ بہت لمبے چوڑے اور گویا اس طرح سے کہ جیسے عمود الدین، وہ نا جیسے آتا ہے نا کہ الصلاۃ عماد الدین، تو یہ کہ اسٹرانگ پلرز، تو ایسے لگتے تھے گویا کہ جیسے کھمبے ہوں بہت بڑے. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ذات العماد کیونکہ اونچے ستونوں والی عمارتیں انہوں نے بنائی تھی. ٹھیک. یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خود بہت بڑے بڑے قد اور قامت والے لوگ تھے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے بتایا ہے، اس طرح سے ڈسکرائب کیا ہے. اور وہی سورہ حاقہ میں جو آیا ہے نا کہ جب ان کو ختم کیا، جب جو 8 دن اور 7 راتوں کا جو عذاب تھا اور اس کے بعد جب یہ ختم ہوئے ہیں اور وہاں کا جو ایک وہ بتایا جاتا ہے نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے، تو وہ کچھ اس طرح سے کہ وہ ایسے پڑے ہوئے تھے بکھرے ہوئے، اور یہ کہ کوئی وہاں پہ جس کو کہتے ہیں نا حرکت کرنے والا نہیں تھا، کوئی ہلنے ڈلنے والا نہیں تھا، کوئی بولنے والا نہیں تھا، بالکل خاموشی اور سکوت تھا، سب کچھ ساکت ہو گیا تھا اس عذاب کے بعد. اور یہ لوگ ایسے پڑے تھے جیسے کہ کھجور کے اکھڑے ہوئے کھوکھلے تنے. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ عاد اور سمود یہ دونوں جو قومیں تھیں، تو یہ جو عرب وہاں کے تھے وہ بہت اچھے سے جانتے تھے، بالکل قریب میں ان لوگوں کی بستیاں بھی تھیں اور آتے جاتے یہ لوگ دیکھتے بھی تھے. اس کے بعد پھر ایک اور جو بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتائی ہے کہ جن کی مثل کہیں دنیا میں، یعنی کہ دوسرے ممالک میں پیدا نہیں کی گئی تھی. ٹھیک ہے. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ ان کی مثل جو ہے وہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے نہیں کی تھی، ان کی طرح کا ابھی تک اللہ تعالیٰ نے کوئی پیدا نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے. تو یا پھر اس سے مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ویسی اونچی عمارتیں نہیں کسی نے بنائی تھیں ابھی تک، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ویسے انسان جو تھے وہ ابھی تک نہیں بنے تھے. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہاں پہ یہ بات بتا کے ایک یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ لوگ جو تھے یہ کچھ بہت خاص جن کے پاس کوالٹیز تھیں، ہے نا، اور فزیکل اسٹرینگتھ، پاور، قوت یا جو بھی اس کو کہہ لیں، تو وہ ان کے پاس بہت تھا. اور التی لم یخلق مثلها فی البلاد. اب بلاد یہاں پہ ایک بس چھوٹی سی بات ہے کہ بلاد جو ہے وہ شہر کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب عربی میں مدینہ بھی شہر کو ہی کہا جاتا ہے، اور مصر میم صاد را یہ بھی جو ہے یہ شہر کو ہی کہا جاتا ہے، لیکن یہ سب الگ الگ ہے. مصر جو ہے وہ اس شہر کو کہا جاتا ہے جس کے چاروں طرف فصیل ہو، یعنی جیسے جو فورٹیفائڈ والز ہوتی ہیں نا، اگر جو کوئی بھی ہسٹوریکل پلیسز اگر دیکھیں تو جو بھی ہوتا ہے کوئی قلعہ ہے یا وہ ہے تو اس کی بہت اونچی اونچی موٹی دیواریں ہوتی ہیں، اور وہ ہوتا ہے تو فورٹیفائڈ سٹیز ہوتے تھے، یعنی کہ ایک پورا کا پورا شہر ہوتا تھا اور اس کے چاروں طرف اونچی اونچی دیوار ہوتی تھی، اور اس کے باہر جو ہے وہ ایک کھائی کی طرح وہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی جیسے دشمن اگر آنا ہو تو ان دیواروں پہ چڑھ بھی نہیں سکتا، کیونکہ اس کے بالکل قریب چاروں طرف کیا ہوتا تھا کہ گہری کھائی کی طرح ہوتا تھا، یا گڈھے ہوتے تھے کم سے کم، صرف اس لیے کہ یہ جو پورا شہر آباد ہے اندر وہ محفوظ رہے. ٹھیک. تو یہ کہ مصر جو ہے وہ اس شہر کو کہتے ہیں. پھر مدینہ جو ہے وہ ویسے شہر کو کہا جاتا ہے، اور بلاد وہ شہر ہوتا ہے جس کے ڈیفائنڈ بارڈرز ہوتے ہیں. ایک تو ڈیفائنڈ بارڈرز ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس میں ایک سمجھ لیجیے حفاظت کا انتظام جس شہر میں ہو تو اس کو بلاد کہتے ہیں. ٹھیک ہے.
تو یہ کہ عربی زبان میں کیونکہ ایک ہی چیز کے لیے کئی الفاظ آتے ہیں اور اس میں فرق ہوتا ہے، لیکن جب اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو اگر بلاد مدینہ یا مصر کسی کا بھی ترجمہ کریں گے تو سب کا ترجمہ شہر ہی آئے گا، لیکن یہ الگ الگ کیٹیگریز ہوتی ہیں ان شہروں کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہ اس طرح کا اس سے پہلے کوئی بھی نہیں تھا، چاہے وہ ان کی طاقت اور قوت کے اعتبار سے یا پھر جو ان کے جو جس کو کہتے ہیں نا ان کے پاس جو صلاحیت تھی اونچی اونچی اور مشکل عمارتیں بنانے کی، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے اور کسی کو نہیں دی تھی۔ اور اسی طرح سے ان کی جو پوری سویلائزیشن جو تھی وہ بہت جس کو کہتے ہیں ویل کنسٹرکٹڈ تھی، تو اس طرح کی ابھی تک یعنی اس زمانے تک کوئی بھی سویلائزیشن نہیں تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا جو ایک ملٹری اسٹرینتھ تھی وہ بھی بہت اونچی تھی، بہت زیادہ تھی، ٹھیک ہے۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور اس قوم سمود کے ساتھ جو وادی قرا میں پتھر تراشتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور ایک تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے قوم عاد کا، اور قوم عاد کے بعد سمود کا ذکر ہے، اور اس کے بعد پھر آئے گا فرعون کا ذکر، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 3 مثالیں دی ہیں، یعنی 3 لوگوں کے قصے بیان کیے ہیں جو قوم ہیں ان کے بارے میں بتایا ہے، اور یہ پھر وہی ہے کہ یہ تسلی ہے مومنین کے لیے، اور جو کفار اور مشرکین ہیں ان کے لیے ایک دھمکی ہے کہ یہ لوگ تو بہت جس کو کہتے ہیں نا کہ بڑے پاورفل لوگ ہوتے تھے اور وہ سب تھا، اور اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آیا تو ان کا پتہ بھی نہیں چلا۔ تو پھر جو ابھی کے جو قریش اور جو کفار اور جو مشرکین ہیں تو ان کی کیا حیثیت پھر۔ اور یہ کہ اب سمود جو تھی وہ کون تھی؟ اس سمود کو عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی سیکنڈ عاد، کیونکہ پہلی عاد تو جو ابھی ہم لوگوں نے جن کے بارے میں پڑھا جن کے نبی ہود علیہ السلام سے تھے، اب سمود جو تھا یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ جو ایمان والے بچ گئے تھے تو پھر یہ کہ ان کی پھر اور آگے کی جنریشن میں پھر یہ قوم آئی سمود، ٹھیک ہے۔ اب سمود جو قوم تھی ان کے پاس بھیجے گئے تھے صالح علیہ السلام۔ صالح علیہ السلام وہ جو آپ لوگوں کو یاد ہوگا جن کو یہ کہ معجزے کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے وہ اونٹنی دی تھی ان کی قوم کو، ان لوگوں کے یہ کہ ان لوگوں نے وہ مانگا تھا مطلب ایک معجزہ صالح علیہ السلام سے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اس پہاڑ سے اونٹنی آپ اگر یہ کہ اپنے رب آپ کا رب اگر ہم کو وہ معجزہ دکھا دیں تو پھر یہ کہ ہم مان لیں گے۔ تو صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی، اور یہ صالح علیہ السلام تھے سمود کے پاس جن کو بھیجا گیا تھا، ہے نا۔ اور ان کا جو ایک اسکلڈ تھے یہ لوگ بھی، اور ان کا کیا تھا کہ یہ نرم زمین پہ یہ محل بناتے تھے اور بڑی بڑی جو چٹانیں ہیں ان کو تراش کے بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ وہ جو چٹانیں ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں، جو ہے عرب کے ہی طرف جو جزیرہ جو ہے اس طرف جائیں، اور یہ کہ آج وہ ایک ٹورسٹ اسپاٹ بھی بنا ہے، اور وہاں پہ جائیں تو واقعی بہت بڑی بڑی ایک تو وہ نا کہ وہ چٹانیں ہوتی ہیں یا وہ پہاڑ ہوتے ہیں جو کہ نسبتاً تھوڑے سے وہ ہوتے ہوں گے نرم کھودنے کے لیے یا اس کے لیے، لیکن یہ جو ہیں یہ بہت سخت چٹانیں تھیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو یعنی قوم سمود جو تھی ان کو یہ صلاحیت دی تھی کہ یہ اس میں بہت خوبصورتی سے تراشتے تھے۔ اور واقعی اگر وہ جو بھی کھنڈرات ہیں ان کو دیکھیں تو یہ ہوتا ہے کہ نہ اس وقت ڈرل مشینز تھیں نہ کچھ اور اس طرح کی چیزیں تھیں، تو انہوں نے اتنے بڑے بڑے جس کو کہتے ہیں کہ جو بھی ستون ہیں چاہے وہ محلات ہیں چاہے وہ جو بھی وہ تھا اتنے بڑے بڑے بنائے کہ ایسے بنا کسی ایکوپمنٹس کے یا جو ٹولز آج کل جو ہم لوگوں کو مل جاتے ہیں تو وہ سب کچھ بھی اس زمانے میں تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت دی تھی، ہے نا۔ اور وہ سمود جنہوں نے وادی میں چٹانوں کو تراشا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو آیا ہے نا لفظ سین صاد خا را، ہے نا، جاب الصخرہ
بالواد. تو صخر جو ہے وہ چٹان کو کہا جاتا ہے، اور یہ بہت بھاری اور سخت جو ہوتی ہے چٹان اس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ جب تراشا جاتا ہے نا تو اس کو عربی میں کہا جاتا ہے لحد، لام ح تا، ٹھیک ہے، لحد کہا جاتا ہے جب کسی لکڑی کو تراشا جاتا ہے، یا جو کوئی میٹل ہوتا ہے اس کو بھی جب تراشا جاتا ہے تو اس کو بھی لحد کہا جاتا ہے. لیکن یہ صخر جو ہے یہ تو چٹان ہے، اور یہ جابو جو ہے، جابو تو یہ کہا جاتا ہے جب یہ بے انتہا سخت چیز میں کوئی ڈرلنگ کی جائے اس کو کہا جاتا ہے. تو یہ کہ صرف یہ لفظ لا کے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ لوگ جو تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ صلاحیت دی تھی کہ اتنے سخت چٹانوں میں بھی یہ لوگ ایسے کام کر لیتے تھے اور ایسے تراشتے تھے کہ جیسے کہ کچھ ہے ہی نہیں، جبکہ ویسے اگر دیکھیں تو یہ بہت سخت چیز تھی اور بہت مشکل چیز تھی، ہے نا. اور یہ تھا کہ یہ لوگ ڈرل کر لیتے تھے، واللہ عالم بالصواب کس طرح سے. اور وادی، بالواد ہے نا، اور یہاں پہ وقف کی وجہ سے بالواد ہے، ویسے کیا ہے بالوادی. تو یہ جو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا وادی، ویلی، لیکن یہاں پہ وادی جو ہے وہ ویلی ہوتی ہے جس میں کہ پانی بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر ویسے دیکھیں تو کیا ہوا کہ یہ لوگ وادیوں میں رہتے تھے. اب وہاں پہ جو سب سے بڑی ایک جو چیز ہوتی ہے کہ بھئی پہاڑوں میں گھر اور وہ سب کیسے بنے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ بھی صلاحیت دی تھی کہ وہ اس میں اپنا گھر تراش کے اور بہت آرام سے، بہت سہولت سے سب بنا لیتے تھے. پھر پانی قریب تھا تو کیا تھا کہ سچائی کی جو بھی چیز ہے اور پانی قریب ہوتا ہے تو بہت ساری سہولتیں اپنے آپ ہو جاتی ہیں. یعنی ایک سویلائزیشن کے لیے تو اس سے زیادہ اور کوئی چیز چاہیے نہیں کہ رہائش ہو اور پانی ہو، اور جو بھی ہے ٹرانسپورٹیشن بھی اسی پانی سے ہو جاتا ہے، اور بھی جو ضروریات زندگی ہیں وہ اسی سے ہی پوری ہو جاتی ہیں. تو یہ کہ لوکیشن کے اعتبار سے بھی یہ لوگ بہت سٹرونگ تھے، اور یہ کہ انہیں کسی اور چیز کی یا کسی اور کی ضرورت نہیں تھی. مطلب جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی بھی سویلائزیشن یا کوئی بھی کنٹری کسی دوسرے پہ اگر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کو کیونکہ دوسرے کی ضرورت ہے تو پھر بہت ساری چیزوں میں ان کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ لوگ ایسے تھے کہ ان کو کسی کی ضرورت نہیں تھی، ان کی جو بھی ضرورتیں تھیں وہ خود بھی اللہ تعالیٰ نے سب پوری کی تھی، اور یہ بہت طاقتور قوم تھی. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد پھر ایک جو تیسری مثال آ رہی ہے وہ آ رہی ہے وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ. ٹھیک ہے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ کیا کیا. تو یہ جو شروع کی جو آیت ہم نے پڑھی ہے نا، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ، تو یہ بیعاد بھی ہے، پھر سمجھ لیجئے کہ بھی سمود بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا یا کس طرح کیا عاد کے ساتھ، پھر سمود کے ساتھ، اور پھر فرعون کے ساتھ، ہے نا. تو یہ ایک دوسرے پہ عطف ہے، یعنی ایک دوسرے سے یہ سب کنیکٹڈ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا 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 ان تینوں قوموں کے ساتھ. ٹھیک ہے. اب فرعون جو تھا وہ میخوں والا، اب اس سے کیا مراد ہے؟ تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ فرعون جو تھا وہ پہلا بادشاہ تھا جس کے پاس ایک سٹینڈنگ آرمی تھی، یعنی کہ بہت بڑی آرمی تھی. اور یہ کہ جب بھی آرمی ہوتی ہے یا کہیں جاتی ہے یا جو بھی، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ اپنا ساز و سامان لے کے جاتے ہیں، کیونکہ وہ کہیں پہ بھی پڑاؤ ڈال لیتے ہیں. اور جب وہ پڑاؤ ڈالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ خیمے لگاتے ہیں، اور خیمے جب لگتے ہیں تو کس سے؟ میخ سے لگتے ہیں، یعنی کہ جس کو ٹھوکا جاتا ہے اور اس میں خیمے لگتے ہیں. تو جب یہ لوگ چلتے تھے تو ان کے تو کئی جانوروں پہ تو صرف ان کی میخیں جو ہیں وہ لدی ہوتی تھی. تو ہو سکتا ہے ان میخوں والے سے مراد یہ ہو کہ فرعون جس کی جو آرمی تھی وہ میخوں والی تھی، یعنی بڑی بڑی میخیں تھیں. یا پھر ایک جو ہے یہ بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے کہ یہ فرعون جو عذاب دیتا تھا، جب یہ ٹارچر کرتا تھا اپنے دشمنوں کو، اور دشمن یعنی کہ موسٹلی جو اس نے اس طرح سے ٹارچر کیا تھا یا مطلب عذاب ہی کہیں گے کہ جن کو سزا دی تھی، تو وہ لوگ تھے جو ایک اللہ کو مانتے تھے. یعنی کہ جو موحدین جو تھے ان کے بارے میں جب فرعون کو پتہ چلتا تھا تو وہ کیا کرتا تھا کہ وہ ان کو ان کے ہاتھ پیر میں میخیں گاڑ کر مارتا تھا.
ہے نا، جس نے بھی ایک اللہ کو مانا اس کے زمانے میں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کو بھی اس نے اسی طرح سے سزا دی تھی، جب اس کو حضرت آسیہ کے موحد ہونے کا پتہ چلا تھا، یعنی کہ وہ ایک اللہ کو مانتی تھی۔ اور انہی کی دعا پھر جو بتائی گئی تھی نا سورۃ تحریم میں جو آتی ہے، ربی ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ، ٹھیک۔ تو یہ کہ میخوں والے سے مراد کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ کہ فرعون ذی الاوتاد، اب یہاں پہ ایک چیز، کیونکہ یہاں پہ تینوں قوم کی جو بات ہوئی ہے تو اس میں ان تینوں میں جو ایک چیز کامن تھی وہ کیا تھی کہ یہ بڑے زوراور تھے۔ فرعون کے بارے میں بھی دیکھیے، ویسے بھی قرآن شریف سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، اس کے علاوہ عرب جو اس قرآن کو مانتے بھی نہیں تھے انہیں بھی، جو اہل کتاب ہے ان کے ذریعے سے فرعون اور اس کی قوم اور ان کے زوراور ہونے کی تو کتنی خبریں، کتنے قصے، کہانیاں یہ لوگ تو پہلے ہی سن چکے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ ان مثالوں سے اللہ تعالیٰ جو کر رہے ہیں وہ کیا ہے کہ ان تک یہ میسج پہنچایا جا رہا ہے، یعنی جو کفار اور مشرکین ہیں ان تک یہ بات پہنچائی جا رہی ہے کہ جب ان لوگوں کا خاتمہ ہو گیا ایک بار میں، ایک جھٹکے میں، تو پھر یہ لوگ جو ہیں یہ کیا ہے، مطلب ان کی کیا بساط پھر، ہے نا۔ اب یہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو تین جو قصے ہوئے ہیں تو اس میں کچھ چیزیں ہیں جو کہ اس کی تفسیر میں ہی بیان کی گئی ہیں، جو تفسیر کی کتابیں ہیں اس میں، تو وہ بتا دیں، ہے نا۔ اب کیا ہے کہ پہلا واقعہ جو ہے تو ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ قوم عاد کے دو لقب تھے، ٹھیک ہے، یا تو عاد یا پھر ارم، ہے نا۔ کیونکہ یہ قوم جو ہے قوم عاد، تو یہ کیا تھی، عاد بن عاص عین الف صاد بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کا سمجھ لیجیے شجرہ ہو گیا۔ اور ایک جو چیز ہے کہ ان تینوں قوموں کے قصے بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور وہ تینوں قومیں کیا تھیں، شوکت اور قوت میں مشہور تھیں۔ تو حق تعالیٰ نے جب اسی دنیا میں ان کی پکڑ فرمائی تو ان کی قوت اور ان کی جو بھی چیزیں تھیں، ان کے جو اسباب تھے، کچھ بھی کام نہیں آئے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کے قصے بیان کیے۔ فرعون کے بارے میں کتنا وہ تھا اور کتنا بڑا اس نے کلیم کیا تھا کہ ربکم الاعلی، اور وہ سب کچھ تھا، لیکن جب اس کا وقت آیا اس کے عذاب کا، اور جب اللہ تعالیٰ نے اس پہ عذاب لکھ دیا تو اس وقت نہ اس کی اتنی بڑی جو فوج تھی کچھ بھی کام نہ آیا، بلکہ یہاں تک کہ اس وقت کا تو اس کا ایمان بھی کام نہیں آ پایا، اور اس کے جو اسباب، مال اور اسباب تھے تو وہ تو سب کے سب رہ گیا، ہے نا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر صرف ایک قصہ بتا کے وہ کیا جاتا تو پھر ایک یہ بھی ہے نا، جتنے ضدی اور وہ تھے یہ قریش اور مشرکین، تو یہ ہوتا ہے کہ اچھا وہ واقعہ تھا تو ہاں تو وہ تو اتفاق سے ایسا ہو گیا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں، دو نہیں، تین مثالیں دی ہیں، اور سب اسی طرح سے کہ سب جو تھے وہ بڑی طاقت اور قوت والے لوگ تھے، ہے نا، اور پوری سویلائزیشن، پوری جو قوم تھی بڑی زوراور تھی، لیکن کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آیا تو کہیں کچھ بھی کام نہیں آیا، ہے نا۔ اب یہ ہے کہ یہ جو قوم عاد کی جو بات ہوئی ہے نا، تو اس میں ایک ہم لوگوں نے بہرحال بچپن میں سے سنتے تو آئے ہیں ایک نام، اور وہ کیا ہے، شداد، ٹھیک ہے۔ تو شہر ارم یا شداد جو ہے اس کی جنت، ہے نا، کہ اس قوم میں ایک تو یہ تھا کہ قصہ بہت لمبا ہے لیکن اس کو ہم مختصراً ہی بتا رہے ہیں کہ ایک بادشاہ، اس کا نام کیا تھا، اس کا نام تھا شداد۔ تو یہ کہ بہت جس کو کہتے ہیں کہ کامیاب ان دا سینس کی بہت اس کی سلطنت جو ہے وہ اپنے کمال عروج پہ پہنچی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ اس کے انڈر میں 400 سے زائد بادشاہ آتے تھے، ٹھیک ہے، اور روئے زمین پہ کسی کی بھی بادشاہت ایسی نہیں تھی، اور کوئی بھی اس کے مقابلے میں نہیں کھڑا ہوتا تھا۔ تو کیا تھا، اب جب اتنا جب پاور اور وہ سب آ جاتا ہے تو کیا ہوا کہ وہ مغرور اور متکبر ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اس نے
خدائی کا دعویٰ کر دیا. ٹھیک. اب یہ کہ اس کے زمانے میں جو بھی علماء تھے تو وہ اس کو بہت سمجھاتے تھے، خود اللہ تعالیٰ کا خوف دلاتے تھے، اور یہ کہ اللہ کی عبادت کرو اور سب جو بھی وہ رہتا ہے، لیکن اس نے مانا نہیں. اچھا، اب جب یہ سب بات چیت ہوتی تھی تو کیا ہوتا تھا کہ علماء کرام اس کو پھر بتاتے تھے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو تو پھر کیا ہوگا، اس سے جنت ملے گی جو ہمیشہ رہنے والی ہے. تو بس یہ کہ اس کے دماغ میں اب یہ فطور شروع ہوا. اس نے پوچھا، اس نے جنت کی جو بھی اوصاف تھے وہ سے کی خوبیاں کیا ہیں وہ سب کچھ اس نے پوچھی، اور جب وہ بتائی گئیں تو پھر اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے جو بھی کیا کہتے ہیں اس کو، معمار کہا جاتا ہے نا، تو یہ کہ ان کو بلایا جو بہت جس کو کہتے ہیں ٹیلنٹڈ جو تھے، ماہر جو تھے، ان کو بلایا اور اس جنت کی تعمیر پہ مقرر کر دیا. ٹھیک ہے. اب یہ کہ ہر ایک کے ساتھ کئی 100 اس نے بلائے تھے، اور ہر ایک کے ساتھ 1000 آدمی تھے. ٹھیک ہے. اور حکم دیا گیا کہ سونے چاندی کی کانیں تلاش کرو اور ان کی اینٹیں بناؤ. ٹھیک ہے. تو پھر یہ کہ جب خزانے سب نکلوائے گئے، اور ظاہر سی بات ہے اتنے سارے بادشاہ، کئی 100 بادشاہ تو اس کے انڈر میں ہی تھے نا، تو یہ کہ کہیں سے پورے جو بھی خزانے تھے جو بھی تھا اس کو وہ یہ کہ اس نے ڈھونڈوائے اور تلاش کروایا، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ ایک شہر اس نے آباد کروایا. ٹھیک ہے. اب اس کے لیے پھر اس کا جو ڈسکرپشن ہے وہ کافی تفصیل اس کی آتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی بنیادیں ہی بہت گہری تھیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر اس کو صرف بنیاد بھرنے کے لیے، بہرحال بہت گہری بنیادیں تھیں، پھر وہ جب بنیادیں بھری اور اس میں پھر سونے چاندی کی اینٹوں سے تعمیر کیا گیا تھا وہ پورا کا پورا شہر. اور یہ کہ اس کی جو دیوار کی اونچائی جو تھی وہ 500 گز کی بلندی کی دیواریں رکھی گئی تھیں. ٹھیک ہے. جب سورج نکلتا تھا تو ان دیواروں کی روشنی اور چمک سے آنکھیں چکا چوندھ ہو جاتی تھیں. یعنی سونے اور چاندی کی دیوار تھی، تو جب سورج کا جب ریفلیکشن ہوتا ہوگا تو کتنی زیادہ چمک ہوتی ہوگی. اور اس 4 دیواری میں کیا تھے، 1000 محل تھے، اور ہر محل میں 1000 ستون تعمیر کیے گئے تھے. ہر ستون کو جواہرات سے سجایا گیا تھا، یا ان میں جواہرات لگائے گئے تھے. اور کیا تھا کہ اس شہر کے درمیان میں ایک نہر جاری کی تھی، اور پھر جتنے بھی مکان تھے اس میں حوض بنایا گیا تھا، اور یہ نہر سے ان میں پانی پہنچتا تھا. بہرحال یہ کافی یہ کی تفصیل اس کی بتائی گئی ہے کہ محلات جو تھے ان کی دیواریں مشک اور زعفران اور گلاب کی لپائی کی گئی تھی ان دیواروں پہ. ٹھیک ہے. اور یہ کہ بہرحال شداد کی جنت کے بارے میں ہم لوگوں نے سنا ہے، تو اس لیے ہم کو تھا کہ یہ اس کا تھوڑی سی بات کر لیں یہاں پہ ہی. اور یہ کہ یہ سب کچھ جب ہو گیا تو پھر اس نے اس شہر کو بسانے کے لیے کہا، تو جو بھی شہر کے امراء تھے ان کو حکم دیا گیا کہ جائیں اور وہاں پہ جا کے رہیں. ٹھیک ہے. اب جب وہ سب کچھ ہو گیا تو وہ پھر اب ظاہر سی بات ہے یہ سب تعمیر ہو گیا، بن گیا، تو وہ بڑے غرور کے ساتھ اپنے لشکروں کے ہمراہ جو ہے وہ اپنی جنت کی طرف چلا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جنت جو بنائی تھی اس نے اس کی طرف چلا، اور یہ کہ پھر یہ کہ بہت فخر کے ساتھ تھا. اور جب یہ جنت تیار ہوئی تو جو لوگ جو اس کو واعظ و نصیحت کرتے تھے تو ان سے اس نے یہ کہا کہ تم جو بھی یہ کہتے تھے کہ ایسے کرنا چاہیے ویسے کرنا چاہیے، تو دیکھو میں نے یہ جنت خود بنائی ہے، اور پھر میں دوسروں کے سامنے، مطلب اللہ تعالیٰ کے سامنے نعوذ باللہ، کیوں میں پست اور ذلیل ہوں اور کیوں اپنا سر جھکاؤں. میری جو شان ہے وہ تو وہ والی جنت تو میں نے بنوا لی. ٹھیک ہے. اور وہ سب اپنا کہتے ہوئے وہ چلا، اور وہ جو ہے وہ اپنی جنت کے دروازے پہ ہی پہنچا تھا. تو ایسی حالت میں ہی اس کا ایک قدم دروازے کے اندر تھا اور ایک باہر تھا کہ آسمان سے ایک ایسی کڑک، یعنی کہ ایک سخت آواز آئی کہ سب کے سب وہیں ہلاک ہو گئے. ٹھیک ہے. اور جو بادشاہ تھا وہ دروازے پر ہی
گر کر مر گیا. ٹھیک ہے. تو یہ کہ اتنی عالیشان جنت جس میں اس نے بڑا فخر کیا تھا، اور بہرحال جو کچھ بھی وہ تھا، اور یہ کہ اتنی شداد کی جنت کی بات سنی بھی ہے. تو بہرحال یہ وہ تھا کہ اس کو اپنی وہ جنت، بنائی ہوئی جنت دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا، ہے نا. تو بہرحال اچھا، اب ایک چھوٹی سی چیز ہے، یہ ویسے تو نہیں ہے تفاسیر کے اس میں نہیں، لیکن بہرحال بعض کتابوں میں یہ آتا ہے کہ ملک الموت سے حق تعالیٰ نے پوچھا کہ کس کی روح قبض کرتے ہوئے تجھے رحم آیا، ہے نا، کسی کی روح قبض کرنے میں تجھے رحم بھی آیا. تو اس میں پھر جو ملک الموت جو ہیں انہوں نے پھر یہ بتایا کہ یہ جو شداد ہے اس کی روح قبض کرنے میں مجھے رحم آیا تھا. اب اس کے بعد کیا ہے، الذین طغوا فی البلاد، ان سب نے دنیا میں سرکشی کی. ٹھیک ہے. فاکثروا فیہا الفساد، بہت فساد مچا رکھا تھا. ٹھیک ہے. اب یہ کہ یہ 3 قصے بیان کر کے پھر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنی جو بھی ملک تھے یا اپنی جو آبادی تھی اس میں طغیانی کی تھی اور سرکشی کی تھی. ٹھیک ہے. اب طغیان کیا ہوتا ہے؟ اپنے حد سے تجاوز کر دینا، یعنی جو بھی انسان اپنی حد سے بڑھ جاتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ طغیان. ٹھیک ہے. یعنی اپنی جو حدود ہے، انسانیت کی جو حدود ہے اس سے جب بڑھتا ہے، ٹھیک ہے، حاکمیت پہ جب وہ آنے لگتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی طغیانی ہوتی ہے. ٹھیک. اور یہ کہ انہوں نے سرکشی کی تھی. اور بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ 3 لوگوں کا بتایا اور پھر یہ کہ ان کو ختم کیا گیا تھا. تو اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو ختم کیوں کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. ابھی تک اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کیسے ہوا تھا، ٹھیک ہے، کیا کیا تھا آپ کے رب نے، اور اب یہ ہے کہ کیوں ہوا تھا یہ. تو اس کا ریزن کیا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے طغیانی کی تھی، یعنی اپنی جو حدود ہیں اس سے وہ تجاوز کر گئے تھے، اس سے باہر نکلنے لگے تھے. ٹھیک ہے. جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، جو بھی چیزیں تھیں اس سے وہ باہر ہو گئے تھے. تو بات یہی ہے کہ جب بھی کوئی بھی قوم، جب جو بھی نبی یا پیغمبر جب آتے ہیں تو ان کا اگر مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کی تکذیب کی جاتی ہے، اور کئی مرتبہ تو ان کو قتل بھی کیا گیا ہے. جب یہ سب کچھ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے. اور یہ ہے کہ یہ سب چیزیں انہوں نے اپنی جو بھی ان کی زمینیں تھیں، ان کے سمجھ لیجیے پوری سویلائزیشن جو تھی، جو سوسائٹی تھی، اس میں انہوں نے یہ کیا تھا. ٹھیک ہے. طغیانی کی تھی اس طرح سے. اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی طغیانی ہوتی ہے نا، جب سرکشی ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ زمین میں فساد ہوتا ہے. اس لیے کہ دیکھیے ایک بیسک جو چیز ہے نا، چاہے بالکل شریعت پہ نہ بھی چلے لیکن ایک انسانیت کا تقاضا جو ہوتا ہے تو اس میں تو یہ ساری چیزیں ہیں نا کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، دھوکہ دھڑی نہیں ہونی ہے، اور یہ کہ ایک عدل کے ساتھ سب چیزیں ہونی چاہیے، کسی کا حق نہیں مارنا ہے، حق تلفی نہیں ہونی چاہیے. یہ سب چیزیں تو بہت بیسک چیزیں ہیں. تو اور چوری اور اس طرح سے دھوکہ دھڑی یہ سب نہیں ہونی چاہیے. تو یہ تو بہت بیسک چیزیں ہیں. اور جب یہ نہیں ہوتی ہیں، یعنی کہ کسی کے پاس زیادہ طاقت آ گئی تو اس نے کیا کیا؟ جب طاقت آتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ ہی یہ ساری چیزیں بہت، جس کو کہتے ہیں نا، آہستہ آہستہ یہ سارے جو گناہ ہیں یہ اپنے آپ انسان میں آنے لگتے ہیں کہ پھر وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے. پھر یہ بھی سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہی چنا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا بڑا قریب ہے، یا پھر یہ ہے کہ اپنی صلاحیت یا اپنی عقل اور اپنی سمجھداری اور سوجھ بوجھ کی وجہ سے وہ یہاں تک اس مقام پہ پہنچا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر وہ دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے. اور پھر یہ کہ ان کا حق لینے میں اسے ذرا بھی جس کو کہتے ہیں شرم یا حیا نہیں آتی ہے، نہ اس کو لگتا ہے کہ اس کو کوئی کسی کو جواب دینا ہے. اور بہرحال اسی طرح سے دھیرے دھیرے کر کے پھر کیا ہوتا ہے کہ سرکشی بڑھنے لگتی ہے اور پھر زمین میں فساد ہوتا ہے نا. یعنی کہ جو ایک تقسیم ہے دولت کی تو وہ بھی نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ جب اس کے پاس زیادہ ہے تو پھر زیادہ سے اور زیادہ کی طلب ہوتی ہے، اور اس سے پھر اور زیادہ کی طلب ہوتی ہے. تو یہ سب جب چیزیں ہوتی ہیں تو پھر معاشرے میں فساد آ جاتا ہے.
ہے نا. اور جو لوگ ہیں یعنی معاشرہ جو ہے وہ دو طرح سے تقسیم ہو جاتا ہے. ایک ہوتے ہیں مستکبرین یعنی تکبر کرنے والے، اور دوسرے جو ہوتے ہیں مستضعفین یعنی کہ جو ضعیف ہو گئے، یعنی کہ جن کو کمزور یا کمتر مانا جانے لگتا ہے نا. تو انسانی جو سرکشی ہے اس کا نتیجہ ہی ہے کہ معاشرے میں فساد آ جاتا ہے نا. اب جب معاشرے میں فساد اس طرح سے پھیل گیا یا پھیل جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، پھر آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا. ٹھیک ہے، جب اتنا زیادہ جب ہو جاتا ہے سرکشی طغیانی جب ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آتا ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. تو برسایا ان پر تیرے رب نے عذاب کا کوڑا. ٹھیک ہے، اب صبا ہم لوگ پہلے بھی کر چکے ہیں. صبا ان صببنا الماء صبا، ٹھیک ہے، صببنا الماء صبا یہ ہے سورہ عبسہ میں ہم لوگوں نے کیا تھا. تو ایک تو ہوتا ہے کہ برسانا، ٹھیک ہے، اوپر سے برسانا. اور صبا وہ اس طرح کا برسانا ہوتا ہے کہ جیسے ایک بالٹی کے بالٹی پانی ڈھیر سارا ایک ساتھ جو ڈال دیا جائے تو وہ برسانا، اس کو کہا جاتا ہے صبا. تو جیسے پہلے بات ہوئی ہے نا کہ ان کے اوپر جو عذاب کا کوڑا آیا تھا یعنی عاد کے اوپر، تو وہ کیا تھا؟ 8 دن اور 7 رات. مطلب یہ کہ کتنا مسلسل ہوا نے اس عاد کو ہلاک کیا تھا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر کیا تھا کہ جو دوسری قوم تھی سمود کا بھی کچھ اسی طرح کا حال ہوا تھا کہ انہوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا. پھر اللہ تعالیٰ کی جو نشانی تھی یعنی وہ جو اونٹنی تھی اس کو مار دیا تھا. اور یہ کہ یہ سب کچھ کر کے پھر کیا تھا کہ پھر یہ عذاب کے مستحق ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر اپنے عذاب کا کوڑا برسایا. اب رب کا جو ہے تو یہ کہ یہ کاف کی جو ضمیر ہے نا، فصب علیہم ربک، تو کاف جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جو بات شروع سے ہو رہی ہے نا کہ یہ ایک تسلی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ قوم کتنی طاقتور تھی اور کتنی پاورفل اور اسٹرانگ تھی اور وہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک جھٹکے میں آپ کے رب نے ہے نا ان پہ عذاب کا کوڑا برسایا. تو یعنی کہ یہ جو رب ہے یہ تو بڑی سے بڑی طاقت جو ہے، بڑے سے بڑے مال اور اسباب والے لوگ، بڑے سے بڑے قوت والے جو پوری قومیں ہیں ان کو ختم کر دیا، ہلاک کر دیا، اور وہی آپ کا رب ہے. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کتنی بڑی تسلی ہے کہ یہ جو رب ہے یہ آپ کی طرف ہے، یہ آپ کا رب ہے نا. تو یہ جو قریش اور مشرکین اور جو کفار ہیں تو ان کی تو کوئی بساط ہی نہیں ہوگی جب اتنے بڑے بڑے جو پہلے کی قومیں تھیں وہ جب ہلاک کر دیں آپ کے رب نے، ہے نا. تو یہ رب کا جو ہے کاف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بذات خود بہت بڑی ایک تسلی ہے. ٹھیک ہے، اب صوت جو ہے سین واو تو یہ جو ہے یہ کہا جاتا ہے جو کوڑا ہوتا ہے اس کو. ٹھیک ہے، اب کوڑا بھی الگ الگ اس کا ہوتا ہے. کوڑا جیسے سورہ نور میں آیا نا میتا جلدہ، تو جیم لام دال یہ جو ہے یہ بھی کوڑے کو ہی کہا جاتا ہے. لیکن یہ بہرحال یہ کہ اپنی اپنی الگ الگ کوالٹی ہوتی ہوگی. تو یہ کہ ایک ہلکے قسم کا تو نہیں، کوڑا تو بہرحال کوڑا ہوتا ہے، لیکن صوت جو ہے وہ بہت سخت کوڑا جو ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے. اور یہ کہ صوت سے جب کسی کو سزا دی جائے تو وہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے نا. اور یہ کہ اس طرح سے بھی بیان کیا گیا ہے اس کے لیے کہ جب یہ مارا جاتا ہے تو یہ ایسے مطلب جس کو کہتے ہیں نا گھوم جاتا ہے اور جیسے لپٹ جاتا ہے جسم کے اوپر، ہے نا. تو اس کی وجہ سے جو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ جب جسم پہ لپٹتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ سکن میں سب سے زیادہ ریسیپٹرز ہوتے ہیں نا جو فیلنگ والے، ہے نا. تو جو تکلیف جو سب سے زیادہ جو محسوس ہوتی ہے وہ کیا ہے، وہ سکن سے ہوتی ہے. اور یہ صوت جو ہے یہ اسی سکن پہ جا کے بالکل جیسے لپٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ بیسیکلی جو بہت سخت سزا یا عذاب جو ہے وہ صوت
اس سے پتہ چل رہا ہے کہ کتنا سخت ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب ڈالا تھا، اور خود فرمایا ہے صبا، یعنی کہ مسلسل ایک بہت تکلیف دہ دردناک عذاب ان کے اوپر آیا تھا۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب گھات میں ہے، ٹھیک ہے، جان لو تمہارا رب گھات میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس سے پہلے یاد ہوگا نا کہ شروع میں جو قسم آئی تھی تو یہ مقسم علیہ کہا گیا ہے، کہ وہ ساری قسم کے بعد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو ہے یہ مقسم علیہ ہے، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر ولیال واللیل اذا یسر، یہ سارے یہ جو قسمیں ہیں نا تو وہ اس کا مقسم علیہ کیا ہے، ان ربک لبالمرصاد، کہ بات یہی ہے کہ یہ نہیں ہم لوگ سمجھ سکتے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہے اس دنیا میں، ٹھیک ہے، اگر رسی دراز کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اگر فوراً کسی چیز پہ پکڑ نہیں آئی ہے تو یہ پکڑ کبھی بھی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ مرصاد، رصدہ، یہ جو ہے یہ کہا جاتا ہے ایک انتظار کی جگہ، ٹھیک ہے، یعنی گھات، یعنی ایک ایسا بلند مقام جہاں پہ بیٹھ کر کوئی شخص دور دور تک لوگوں کو دیکھ سکے، اور ان کے جو بھی افعال اور اعمال ہیں، جو کچھ بھی وہ لوگ کر رہے ہیں نا، ان کی نگرانی کر سکے، اور وہ لوگ اس کو نہ دیکھ سکیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس ڈسکرپشن کے حساب سے دیکھیں تو واقعی کہ ایک بلند مقام ہے جہاں پہ بیٹھ کر دور دور تک دیکھ لے، اور یہ تو خیر ایک انسانی اس کے حساب سے ہے نا، اور یہ کہ لوگ اس کو نہ دیکھ سکیں، تو یہ جو ہے یہ بطور تشبیہ ہے، کہ مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کے جو بھی اعمال اور حرکات ہیں اور جو بھی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہیں، اور ہم لوگ یعنی جو انسان ہیں تو انسانوں کی نگاہوں سے اللہ تعالیٰ اوجھل ہے، ٹھیک۔ ان ربک لبالمرصاد، اور یہ کہ مرصاد رصدہ سے را، صاد اور دال، ٹھیک ہے، یہ اس کا ثلاثی مجرد ہے، اور یہ وہی گھات سمجھ لیں، یا پھر اس کو کہا جاتا ہے نا کہ دشمن کو اس طرح سے پکڑنا کہ بالکل اس کو پتہ ہی نہ چلے اور اس کو گمان بھی نہ ہو کہ یہاں پہ کوئی بیٹھا ہو سکتا ہے، تو یہ رصد ہے، مرصاد جو ہے یہ وہ جگہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے خود فرما رہے ہیں کہ اس کے انتظار میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو آیات اب جو شروع ہو رہی ہیں وہ تھوڑی سی بڑی ہے، چلیے خیر۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، لیکن انسان کا یہ حال ہے کہ جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے، یعنی اس کو عزت و انعام دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھ کو عزت دی، ٹھیک ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ ویسے دیکھیں تو بظاہر تو یہ ایک ٹھیک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اور یہ کہ انسان یہ کہہ رہا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی، لیکن اس کی جو یہ دونوں آیت جو ہے ایک ساتھ کر کے اور پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور جب اس کو یوں آزماتا ہے کہ اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھ کو ذلیل کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو آیتیں ہیں جو کہ جس کو کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی جن کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ کہ ابھی تک تو جو بات ہو رہی تھی تو وہ ہو رہی تھی پرانی قوموں کی، جو پچھلی قومیں گزر چکی ہیں اور ان کے اوپر جو بھی عذاب آیا ہے، اب یہاں سے التفات آیا ہے، یعنی التفات یعنی کہ ایک شفٹ ہوا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ جو انڈیویجول لوگ ہیں ان کے بارے میں ان کا حال بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی تک تو قوم کی بات ہو رہی تھی نا، عاد اور سمود اور فرعون اور ان لوگوں کی بات ہو رہی تھی، اب یہاں پہ کیا ہے، فَأَمَّا الْإِنسَانُ، یعنی اب انسان یعنی انڈیویجول انفرادی طور پہ اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ انسان جو ہے انفرادی طور پہ اس کا کیا حال رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب اسے اس کا رب آزماتا ہے، یعنی کسی ابتلا میں کسی آزمائش میں ڈالتا ہے، اور پھر اسے عزت
تکریم جب دیتا ہے اور اسے نعمتیں دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دے دی. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ان دونوں آیات میں اور دوسرے کا کیا وہ ہے کہ جب اس کے اوپر رزق کی تنگی کرتا ہے تو پھر کیا کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کیا. اور یہاں پہ دونوں چیزیں یعنی دونوں آیات میں جب نعمتیں ہیں تب بھی اور جب رزق کی تنگی ہے تب بھی جو لفظ آیا ہے وہ ابتلا آیا ہے نا, یعنی مبتلا کرنا, جس کو ہم جب ترجمہ کرتے ہیں تو اس کو آزمائش کہا جاتا ہے نا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب جو عموماً دنیاوی اعتبار سے جو ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جب فقر اور فاقہ ہے اور مجبوری ہے, تنگی ہے, مرض ہے یا وہ ساری جو چیزیں ہیں تو وہ اصل میں آزمائش ہے. جب یہ کہ فراوانی ہے اور وسعت ہے اور بہت مال اور اسباب ہے یا صحت تندرستی ہے, وہ ساری چیزیں ہیں تو وہ ابتلا نہیں ہے. لیکن حقیقتاً جو ہے وہ کیا ہے کہ دونوں ہی حال جو ہے وہ ابتلا کا ہے, یعنی دونوں ہی طرح سے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک تھوڑی سی گرامیٹیکل بات, با لام یا, ٹھیک ہے, بلا یبلو کا مطلب ہوتا ہے آزمانا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ابتلا اور یبتلی یہ بھی جو ہوتا ہے اس کا مطلب بھی ہوتا ہے آزمانا. پھر ایک اور باب ہے باب افعال, اس میں آتا ہے ابلا یبلی. ٹھیک ہے. تو جب یہی با لام یا یہی جو روٹ ورڈ ہے جب افعال میں آتا ہے تو اس کا مطلب پھر یہ اس طرح کی آزمائش ہوتی ہے, یعنی کسی کو اس طرح سے آزمانا کہ اس کی جو اچھی کوالٹیز ہیں یعنی جو محاسن ہیں وہ ابھر کے سامنے آئیں. ٹھیک ہے. تو ایک تو نارمل آزمائش ہوئی, اور اب لا یبلی باب افعال سے یہ ایک خاص طرح کی آزمائش ہوتی ہے کہ جب اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے محاسن یعنی کسی کی اچھی کوالٹیز, کسی کے اچھے کیریکٹرز جو ہیں وہ ابھر کے آئیں یا جو وہ ظاہر ہو جائیں, وہ نمایاں ہوں. تو اس کے لیے جو لفظ آتا ہے وہ آتا ہے ابلا یبلی. ٹھیک ہے. یہ باب ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. تو یہ کہ ہدایت ہے چاہے گمراہی ہے نا. تو اس دنیا میں جب ہم لوگ ہیں تو دو حالتیں ہوتی ہیں, یا تو انسان ہدایت پہ ہوتا ہے یا پھر گمراہی پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ جب نعمتیں ہیں یا پھر تنگی ہے. ٹھیک. اور دنیاوی اعتبار سے کوئی بہت زیادہ حیثیت والا ہے, اور یا پھر یہ کہ دوسری طرف کیا ہے کہ اس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے, اس کو کوئی حال اس کا جاننے والا کوئی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں بڑی اچھی کسی کی پوزیشن ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ کوئی پوزیشن نہیں ہے, مطلب یہ کہ ایک طرف اختیار ہے اس کو اور دوسری طرف کسی طرح کا کوئی اختیار اس کو حاصل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ یہ جو بھی کنڈیشنز ہوتی ہیں یہ ہوتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں, ہے نا. اور اللہ تعالیٰ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نہ دے کے بھی آزماتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتے ہیں اور دینے کے بعد لے کے بھی آزماتے ہیں. تو بہرحال اس کی جو اور وضاحت ہے انشاءاللہ پھر وہ اس تھرسڈے کو ہی انشاءاللہ ارادہ ہے کہ سورہ فجر کی تفسیر ختم ہو جائے اور اگلے ہفتے سے پھر اس کے بعد جو ہم لوگوں کی سورہ بلد ہے وہ شروع کریں گے. تو اس لیے کیونکہ ابھی اس کی کافی تفسیر بچی ہوئی ہے تو انشاءاللہ وقت ختم ہو گیا ہے, تو دعا پڑھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ پرسوں اس کو کنٹینیو کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.